السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات، معبود حقیقی، لا شریک ذات ہے، بے شمار درود و سلام کے لائق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شخصیت ہے۔ ماہ ذوالقعدہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔
ذوالحجہ کا مہینہ اس کی آمد ہے، اور اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی ہماری تیاری، بالخصوص جانوروں کی خریداری، یہ ایک اہم ترین عبادت، اور اس سلسلے میں ہمارا خلوص، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ قربانی کرنا یا اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شاید یہ ہمیں آسان لگے، لیکن اس سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قربانی کا فلسفہ سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس اپنی قربانی کی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے۔ تو فلسفہ تو ہر ایک عمل کا، ہر نیکی کا ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کو بجا لانا، اور یہ بنیاد ہے کہ جب کبھی جس کسی کو بھی مقام ملا تو اسی بنیاد پہ۔ تو وہ لوگ جن کو انتہائی اعلیٰ مقام ملا وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو مخلصین کے لفظ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ انہ من عبادنا المخلصین، اور ان میں اگر ایک خاص الخاص نام آتا ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یقیناً جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ یہ تو وہ واحد شخصیت ہے جس کے بارے ہر کوئی خواہش مند اور ہر کوئی اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی، چاہے وہ دعویٰ کرنے والے ہمارے مد مقابل ہمارے مخالفین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اسلام نے اس بات سے ہٹ کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ابراہیم تمہارا بھی بابا ہے۔ کیونکہ جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما ہذہ الاضاحی، ان قربانیوں کی حیثیت کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، جن کا تذکرہ شاید سارے انبیاء سے بڑھ کر 69 مرتبہ ان کا نام لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اور پھر سورہ صافات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے خلوص کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے حالات جب ان کا ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ سب بتوں کے پجاری ہیں، اپنے ہاتھ سے گھڑ کر کے بنا کر کے اس کی پوجا کی جاتی ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام یہ تو ایسا دل لے کے آئے ہیں، اللہ پاک نے ایسا پرخلوص اور صاف ستھرا دل عطا فرمایا ہے کہ ایسی حرکتوں کو آپ قبول ہی نہیں فرما رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہوئے پہلے نوح علیہ السلام کا خلوص اور ان کا ایمان اور ان کا اعلیٰ درجہ اس کا بیان ہوا، اس کے بعد پھر آپ کا تذکرہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہی پارٹی جو بڑی مخلص اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار پارٹی ہے، اس کے ساتھ تعلق ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ایک وہ وقت تھا جب یہ سلامت دل لے کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے کہ دل بالکل سلامت ہے، پاک صاف ہے، ستھرا دل ہے، اور آ کے اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ کیا ہے، کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے بنا کر کے خود ساختہ من گڑت ان کو پوچھتے ہو؟
फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो जो सारे जहानों का बनाने वाला है, पालने वाला है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लाजमी बात है, जो बनाने वाला है, पालने वाला है, हक तो इबादत का उसी का है। ये है इनकी जो है, इसको कहते हैं कि पुरखुलूस दावत भी है और इनका अपना नजरिया भी है और अल्लाह ताला की इबादत के बारे में एक खास ज़हन भी है कि आपसे पहले कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ऐसा दिल अता फरमाया है कि आप इस तरह के सारे हालात को कबूल नहीं फरमा रहे। इसके बाद फिर आपका तरीक़ेकार शुरू हुआ। आपने उनसे लाज ताल्की का इज़हार फरमाया नज़रतन फिन नुजूम, आसमान की तरफ देखा, सितारों को देखा, फ़क़ाल इन्नी सकीम, फरमाया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, यानी जिस तरह के नज़रियात तुम्हारे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, वो सारे आपसे मुंह फेरते हुए चल दिए। फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून, उनका एक त्यौहार था और अपने खाने पकाने वो करके उन बुतों, अपने झूठे माबूदों के आगे रखते थे, क्योंकि वो इनको खिलाने वाले नहीं थे, बल्कि ये जो उनकी पूजा करने वाले हैं ये उनको खिलाने के लिए पेश करते थे। गोया ये भी तो एक दिमाग के खलल की बात है ना, कि दिमाग जब खराब हो जाता है फिर सीधी सादा बात भी समझ नहीं आती। अब अकीदा तौहीद से आ रही लोग वो क्या करते हैं, आज भी तरीका वही है, पका पका के कब्रों पे रखते हैं। भाई कब्रों वालों ने खाना होता है, दिमाग काम नहीं करता। तो आज से हजारों साल पुरानी रिवायत, उनका भी यही तरीका था। उन्होंने वो खाने तैयार किए, जाके रखे, आप जाते हैं, फरमाया अला ताकुलून, खाते क्यों नहीं हो? एक हुज्जत कायम करने के लिए, वरना आपका तो यकीन था कि ना ये कुछ करने वाले हैं, ना ये हकीकी माबूद हैं, क्योंकि ये तो हाथ से खड़े हुए हैं। बहरहाल ये बात कही कि ये तुम्हारे सामने खाने हैं, खाओ। मालकुम ला तंतिकून, और क्या है बोलते क्यों नहीं हो? फराग अलैहिम ज़रबम बिल यमीन, फिर क्या है, दाएं हाथ से कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ है या उनको तोड़ने वाली कोई चीज आपके हाथ में है, उसके साथ बस कार्रवाई शुरू कर दी। फिर क्या होता है, फातबलू इलैहि यज़िफून, आपकी तरफ भागते हुए है। जब देखा कि हमारे बुतों का, हमारे माबूदों का वो तो तिया पांचा किया पड़ा है, तहस नहस कर दिया है, तो पता था कि एक ही शख्सियत है जो इसको नापसंद करती है और ला तल्की का इजहार करती है, वो है इब्राहिम। तो आके फौरी आपसे जवाब तलबी होती है, आपसे कहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आते हैं, आपके पास आते हैं, सवाल करते हैं, ये क्या किया आपने हमारे माबूदों के साथ? काला ताबुदून मा तनहितून, क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि उनकी पूजा करते हो जिनको तुम अपने हाथों से तराशते हो? वल्लाहु खलककुम वमा तामलून, अल्लाह तुम्हारा भी खालिक है और जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो कोई चीज तुम्हारे हाथ से बनती है, हर चीज का खालिक अल्लाह ताला है, क्योंकि इस कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। हर चीज का खालिक अल्लाह है। लिहाजा जब सबका खालिक अल्लाह है तो सबका माबूद हकीकी भी सिर्फ वही अकेला है। फिर क्या है, कोई बात बन नहीं पाई, जवाब कोई नहीं है, अब कहते हैं जी इसका इलाज करो, इसके साथ कार्रवाई करो, इसके लिए आग जलाओ। कालुबनु लहू बुनियाना, कोई ऐसी जगह बनाओ, फालकू फिल जहीम, जहां आग जलाओ और इसको आग के अंदर फेंक दो। इंतकामी कार्रवाई है, दलील कोई नहीं है, अब जवाब तो कोई दे नहीं सकते, बस एक ही हाल है, इंतकामी कार्रवाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुमने हमारे ये माबूदाने बातला के साथ ऐसा क्यों किया है? ताकत के हाथों अपनी कार्रवाई करते हैं। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहु अलअस्फ़लीन, उन्होंने अपना सिस्टम चलाया, अपना तदबीर की, आग जलाई, आग भड़काई। अल्लाह फरमाते हैं ये तो फिर नहीं जानते थे ना कि इब्राहिम के साथ कौन है। हालांकि हालात तो हर दौर में समझ आ रहे होते हैं, लेकिन वो तो बहुत पुराना दौर है, मैंने अर्ज़ किया हजारों साल पुरानी बात है। आज भी जिनको समझ नहीं आना होती, सारे दलाइल देख करके, लाजवाब हो करके भी फिर उल्टा चढ़ाई करते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, नहीं समझते बात। तो अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने भी अपनी चाल चली
اپنی کاروائی کی فجعلناہم الاسفلین، اس کی وضاحت دوسری جگہ پہ موجود ہے، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا، آگ بھی تو ہماری مخلوق ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں چلتا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ہمارے بندے ابراہیم. پھر کیا مجال ہے کہ آگ سکون نہ دیتی آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں فجعلناہم الاسفلین، اس انداز سے ہم نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، وہ اپنی کاروائی میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعلان بھی فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند کاموں کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے ہیں، ناکام نہیں ہوئے. تو جب کامیابی ملتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. آج اگر ہم نے کچھ اللہ پاک سے لینا ہے تو پہلے ہمیں فرما برداری اختیار کرنا ہوگی. جو کوئی جس قدر اپنے رب کے سامنے فرما بردار ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی عنایات اس کے اوپر اسی قدر زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب ہم نے ان کی آزمائشیں کی قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے کائنات کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں. آج دیکھ لیجئے اللہ پاک نے کیسا پیشوا بنایا، اور رہتی دنیا تک قیامت تک آپ کی پیشوائی مسلم ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی جوڑا ہے. چاہے شریعت آپ کی چل رہی ہے لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام وہ ختم نہیں ہوا اور قیامت تک ختم نہیں ہونے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو امام بنانے والے. اس انداز سے اللہ پاک نے نوازا. اور پھر یہ جو آزمائشیں ہیں یہ کوئی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں نہیں ہیں. یہ دیکھیں آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا ہے اور پھر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے ایک دوسرا عمل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. یہ عراق کا واقعہ ہے، بابل شہر کا. جب آپ کے ساتھ ایسے حالات بنے فرمایا ٹھیک ہے میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہ علاقہ اب مجھے موافق نہیں ہے. اب گھر چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا یہ آسان تو نہیں ہوتا. اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے ہجرت کر جانا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام بھی کیا اور ساتھ یہ دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عنایت فرما دے. 100 سال کے قریب عمر ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بردبار حوصلے والے بیٹے کی بشارت سنا دی. کیا ہوا ابراہیم، تو 100 سال کا ہو گیا، تو نے مجھ سے اولاد مانگی میں نے عنایت کر دی، تو نے بیٹا مانگا میں نے بردبار حوصلے والا اور تیرا وارث، تیرا جانشین اور پیغمبر بننے والا بیٹا عنایت فرما دیا ہے. فلما بلغ معه السعی، پھر کیا ہوتا ہے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، عمر 10-12 سال کی ہو گئی ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. چونکہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں. فانظر ماذا تری، بیٹا اپنی رائے بھی دے، تیرا کیا خیال ہے، کوئی سوچ اپنی پیش کر. تو چونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی آپ کو، بیٹا چھوٹی عمر سے ہی حوصلے والا ہے. کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی جو آپ کو حکم ملے ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہو، آپ کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب یہ بیٹا ہے. اب باپ کی سوچ بھی دیکھیے کہ جس 100 سال کے بابے کو بیٹا عنایت ہوا ہے، اب یہ بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے جسم کو آگ کے اندر ڈالا، اپنا وطن چھوڑا، احکام شریعت تو بھرپور طریقے سے اختیار کیے، اللہ کی توحید پہ ڈٹنے والے، ساری قوم سے مقابلہ کرنے والے، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ رکھنے والے. یہ سارے حالات ذہن میں لائیے اور سوچئے کہ ہماری قربانی جس یاد کے اندر ہم نے اس کو چلانا ہے، کیا وہ جذبات ہمارے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کے تذکرے قرآن بنا دیے ہیں.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا فرما بردار ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صابر پائیں گے، میں گھبراؤں گا نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین. اب قرآن گواہ ہے کہ دونوں فرما بردار ہیں. باپ بھی فرما بردار ہے، باپ بھی مسلم ہے تو بیٹا بھی مسلم ہے. فلما اسلم، دونوں ہی فرما بردار ہو گئے، دونوں رب کی اطاعت میں آنے والے بن چکے ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. اور بیٹے کو جیسے ہم جانور کو سائیڈ کے بال لٹاتے ہیں، پیشانی کے بال نہیں لٹایا گیا. پیشانی کو عربی میں جبہ کہتے ہیں. اور جبینیں انسان کی دو ہوتی ہیں، ایک دائیں جبین ہے تو ایک بائیں جبین ہے. تو آپ نے ایسے ہی اپنے بیٹے کو لٹا لیا ہے جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے. اللہ فرماتے بس میرے بندے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی، اپنا پیغام دیا اپنے بندے ابراہیم کو کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس کریں، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. جو میرا حکم تھا، میری آزمائش تھی، یقیناً آپ اس کے اوپر پورا اترے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکی کرنے والے لوگوں کو اسی طرح بدلہ عنایت فرماتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں. وہ جزا کیا ہے؟ ثواب مل چکا ہے، اللہ راضی ہو چکے ہیں، اور بیٹے کو بھی بچایا جا چکا ہے. بیٹے کو اللہ پاک نے ذبح نہیں کروایا. اللہ دل کے ارادوں کو، انسان کے خلوص کو دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا لہو البلاء المبین. اے امت محمدیہ، اے قرآن کا پیغام سننے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہاں جی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کیوں نہیں بڑی بات؟ آپ ذرا یہ سوچ کر کے دکھائیں، کبھی چھری پکڑ کر کے اپنے بیٹے کو لٹا کر کے دونوں تیار ہو کے دکھائیں. کیا آپ خود اس بات پہ مطمئن ہونے کے لیے تیار ہیں، یا آپ کا بیٹا اپنے آپ کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ کبھی ہو نہیں سکتا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم بھی فرما بردار ہیں، آج ہمارے بھی بڑے دعوے ہیں، لیکن یہ بابا ابراہیم ہے جس کے دل کی گہرائیوں کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں تھی. اللہ نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے. اس دنیا کے اندر کروڑوں اربوں کھربوں انسان آئے، پوری انسانی تاریخ کے اندر دو ہی اللہ کے خلیل ہیں، ایک جناب ابراہیم ہیں تو دوسرے محمد رسول اللہ ہیں. یہ خلیل کا وہ مقام ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا شاید حبیب اللہ اور دوسرے تیسرے القابات سے نوازتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ پیارے پیغمبر کا یہ لقب ہے. حالانکہ آپ نے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں. یعنی یہ خلت والا تعلق، رشتہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں نے دنیا والوں میں سے کسی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا ہوتا تو اس لائق تھا ابو بکر صدیق، اپنے دوستوں میں سے، عزیزوں میں سے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا ساتھی، یعنی اپنی طرف اشارہ فرمایا، میں محمد، میں اللہ کا خلیل ہوں. تو یہ وہ مقام ہے جو ان دو شخصیتوں کے علاوہ کسی کو مل نہیں سکا. اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے. آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے نہیں. حتیٰ کہ بیٹے سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا انسان کے لیے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس بات کی گواہی اللہ پاک دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ تو کھلی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ اللہ پاک جو دلوں کے بھید جانتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو حق بجانب قرار دیا ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ایک واضح آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہوا کیا؟ ان کے خلوص کی بنیاد پہ، ان کے آزمائشوں کے اوپر پورا اترنا. اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے جنت کے اندر سے اپنے جو نمائندہ جبریل ہے علیہ السلام، اس کے ہاتھوں ایک مینڈا بھجوا کر کے اس کو ذبح کروا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور یہ سنت ہم نے پچھلوں کے اندر رائج کر دی کہ آنے والی امت، اے امت مسلمہ، اب آپ کی وہ آزمائش نہیں ہے جو ہم نے اپنے بندے ابراہیم کی تھی. وہ تو پورا اتر گیا، تم تو شاید پورا نہیں اتر سکو گے، لہذا ہم آپ کی آزمائش وہ کرتے ہی نہیں ہیں. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ ان کا طریقہ جانور کو ذبح کرنے والا، یہ ہم نے پچھلوں کے اندر
رائج کر دیا، چلا دیا، اور وہ طریقہ دیکھ لیں آج تقریباً یوں سمجھ لیجیے 4000 سال کا ٹائم گزر چکا ہے، 4000 سال تو یہ طریقہ چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے فرما بردار بندے کی سنت کو رہتی دنیا تک نافذ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، او ابراہیم پہ سلامتی ہو ہماری، اس کے اوپر ہماری طرف سے سلام ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بار بار ہماری تسلی کروائی جا رہی ہے، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ماننا اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں، فرمانبرداری اس کو کہتے ہیں، اخلاص اس کو کہتے ہیں، بندگی اور عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سب سے بنیادی بات ایمان کا مطلب عقیدہ توحید، کہ ہم اتنی مہنگی قربانیاں خرید کر کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے نظریات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں عقیدہ توحید کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی توفیق دیں۔ تو بہرحال یہ وہ آزمائشیں جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئیں اور آپ ان کے اوپر پورا اترے، ان کے اندر یہ خاص باتیں تھیں، احکام شریعت تھے، مناسک حج تھے، اور یہ بیٹے کو ذبح کرنا تھا، اور ہجرت تھی، اور یہ نار نمرود تھی، یہ ساری چیزیں۔ تو جب آپ پورا اتر رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ، ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد کے اندر رکھ دی، جو آپ نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں سے بھی یہ امامت کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگ جو میری عبادت سے منکر اور عقیدہ توحید سے باغی ہوں گے، مشرک لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا وعدہ قطعی نہیں ہے۔ لہذا مشرکین مکہ آپ کے سامنے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ فرمایا یہ تو پہلا سٹیپ ہے، جب تک آپ عقیدہ توحید پہ نہیں آتے تب تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں جی ہماری تو نسل خاندان بڑا اعلی ہے، تو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، عقیدہ توحید سے آ رہی ہے بندہ تو اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو کبھی آگے نہیں لے جا سکتا۔ لہذا یہ ضروری باتیں ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یہ ابراہیم کی شخصیت ہے، ان کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کل صدق اللہ، میرے نبی اپنی امت کو بتلائیے اللہ کا فرمان سچ ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو کہ یک طرفہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ لہذا یہ پہلی اور بنیادی ضروری بات ہے کہ جو بندہ 50,000 لاکھ 5 لاکھ کی قربانی خریدتا ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ نظریہ ٹھیک کرے، اور دوسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر کی سنتوں کو اپناتے ہوئے جیسے آج سے ہم نے فرما دیا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اس کی قربانی کامیاب ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے ذہن کو سیٹ کریں اور یہ احکامات جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں ان کو بغور ہم ان کے اوپر مطالعہ بھی کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور پھر ان کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد پھر یہ قربانی کا سلسلہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے کارآمد ہو جائے گا۔ اور پھر بالخصوص چونکہ آج ممکن ہے کہ یہ ذوالقعدہ کا آخری دن ہو، کیونکہ آج 29 ہو چکی ہے، الحمدللہ سعودی عرب کے اندر چاند نظر آ چکا ہے، لہذا آج شام کو ہی چاند نظر آنے کا بہت زیادہ امکان، اس لیے یہ آج کا دن ایک لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ ذوالحجہ کا چاند دیکھو، اذا رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضاحی فیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے یعنی کہ جانور ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن کٹوانے سے رک جائے۔ تو لہٰذا آج چاند نظر آ جاتا ہے، کل سے ہمارا یہ عشرہ ایک تو بڑا قیمتی عشرہ ہے، بڑے اہم دن ہیں،
کیونکہ آسر نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ کوئی اور دن نہیں ہے ان 10 دن کے مد مقابل میں جن کے اندر نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہو. لہذا یہ عشرہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یکم سے لے کر کے پورے 10 دن، 10واں دن تو پھر کمال کا دن ہے نا، قربانی کا دن ہے، ہمارے اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا دن ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کا دن ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم جس قدر ہم سے ہو سکے ہم نیکیوں کے اوپر ڈٹ جائیں، جیسے الحمدللہ رمضان شریف کے اندر محنت کوشش کرتے ہیں. اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، جس قدر آپ کے اندر ہمت طاقت ہے آپ یہ عمل دہرائیں. اور پھر خاص طور پہ یہ یعنی کہ چاند نظر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ تو ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ جانوروں کی خریداری اور ہماری اس کے اوپر محنت کوشش، یہ الحمدللہ ہم حسب استطاعت بھرپور محنت کرتے ہیں اور اپنے اموال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن باوجود اس بات کے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جانور کیسا خریدنا ہے، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پہ چند باتیں مختصراً، کیونکہ بہت بھائی بساؤ کا سستی بھی کر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ جانور 2 دانتا ہونا چاہیے. یہ مختلف جانوروں کی عمروں کے حساب سے، یعنی بکرا جو ہے یہ 1 سال کے بعد دوسرے سال کے اندر 2 دانت والا ہو جاتا ہے. اسی طرح آگے پھر بڑے جانوروں کا سلسلہ ہے. تو اس کی ایک موٹی پہچان نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ بس آپ کو عمر کے حساب سے تو وہ غلط بیانی بھی کر سکتا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے چھوٹے دانت وہ گر کر کے بڑے چوڑے دانت نکل آئے ہیں، لہذا وہ جانور 2 دانت والا ہو چکا ہے. تو یہ ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظن. 2 دانت والا جانور ذبح کرنا ہے. ہاں اگر کوئی مشکل ہے آپ کے لیے، جانور نہیں مل رہا یا آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، فتذبحوا جزۃ من الظن، تو پھر آپ پیڑ کا جو جزع ہے اگرچہ اس کے بھی 2 دانت نہیں نکلے وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں. والمسنۃ من الانعام ہی الثنیہ، اور یہ مسنہ جو ہے جانوروں میں سے 2 دانتا جانور ہے. تو باقی جانور تو یہ 2 دانت والے، ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں. یعنی بکرا بھی لینا ہے اور وہ کھیرا جو 2 دانت والا نہیں ہوا. بہت احباب فتوے دینے والے اور بیچنے والے بھی بڑے وہ ساتھ فتویٰ بھی دیتے ہیں، ہاں جی بالکل یہ پکا کھیرا ہے جی، لگ جاتا ہے جی. اور بعض ہمارے احباب کو یہ نہیں پتا کہ چھترا وہ کہتے ہیں جی 6 ماہ کا. بھائی 6 ماہ کا نہیں، جزا کہتے ہیں جس کا 1 سال پورا ہو جائے، لیکن ابھی اس کے 2 دانت نہیں بھی آئے تب بھی وہ قابل قبول ہے. یہ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا سال پورا عمر کا ہونا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی وہ 1 سال کا ہے کہ نہیں ہے. اس طریقے سے کچھ جانوروں کے اندر مزید جو عیب پائے جاتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں 4 جانور جو ہے نا وہ قربانیوں کے اندر جائز نہیں ہیں. الاوراء البین آورھا، ایسا بھینگا کانا جانور جس کا بھینگا پن بالکل ظاہر ہے، یعنی اس کی آنکھ کے اندر خرابی ہے. والمریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار لاغر جانور جس کی بیماری واضح ہے. والارجاء البین ذلھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے. والکثیرۃ التی لا تنکی، اور ایسا کمزور جانور جس کے اندر گودا نہیں ہے، یعنی لا نکی فیہا ای لا مخ فی ازلہ ای لا مخ فی عظامھا، یعنی جس کے گویا ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے. تو یہ بکری قسم کا جانور، انتہائی بڑی عمر کا بکرا، اس طرح کے جانور الحمدللہ ہماری تو خیر کوشش ہوتی ہے ہم اس طرح کا جانور کبھی خریدتے ہی نہیں ہے. کسی کا ذہن ایسے جانور کے اوپر مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن باقی بھی یہ عیوب جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور بڑی تسلی کے ساتھ جانور خریدنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پیسے دینے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم عیب والا جانور خریدیں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم آنکھ اور کان کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، تسلی کر لیں. واللہ نضاہی بمقابلۃ ولا مدابرہ ولا شرکا ولا خرکا، اور کان کے اندر 4 قسم کے عیب پائے جاتے ہیں. آگے والی سائڈ سے کٹا ہوا، پیچھے سے کٹا ہوا، درمیان میں گلائی میں کٹا ہوا یا لمبائی میں کٹا ہوا. یہ نقائص کے اندر آتا ہے. اور بالخصوص بعض جانوروں کے جس انداز سے کچھ لوگ کان کاٹ دیتے تھے تو بالکل ناجائز ہے. کبھی کبھار ہلکا سا کوئی چرتے چراتے کانٹا لگ گیا یا معمولی کو ہو گیا ایسا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن باقاعدہ سے اس کی کٹنگ آگے سے پیچھے سے درمیان سے لمبائی میں گلائی میں یہ ممنوع ہے. اسی طریقے سے ایک اور
عیب بھی بیان ہوا ہے کہ جس کا کان کٹا ہوا ہے زیادہ، یہ تو ہے نا گلائی آگے پیچھے سے، ایک ہے کہ آدھا کان ہی اس کا کٹا ہوا ہے یا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو ایسا جانور بھی ہم نے قربانی کے لیے خریدنا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جانوروں کو صاف ستھرا، خوبصورت، بہترین، صحت مند، کیونکہ ہم پیسے دینے والے ہیں، لازمی بات ہے کمزور جانور کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جانور پیش کریں گے تو جو خوبصورت صحت مند ہوگا وہی اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق اپنے اعمال کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور بالخصوص اپنے ان اعمال کے اندر پورے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کی بھی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔